جناب اسپیکر، سوشل سیکٹر کے تحت صحت، تعلیم اور دیگر شعبے ہمیشہ سے ہی مسلم لیگ نون کی حکومت کی اولین ترجیح رہے۔ ان شعبہ جات کے تحت فراہم کی جانے والی خدمات کے اثرات نہ صرف دور رس ہوتے ہیں بلکہ ان کے ذریعے عام آدمی کی زندگی میں حقیقی بہتری لائی جا سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری حکومت نے مالی سال 2025-26 کے ترقیاتی بجٹ میں سوشل سیکٹر کے شعبے میں مجموعی طور پر 494 ارب روپے مختص کیے ہیں، جو کہ کل ترقیاتی بجٹ کا 40% ہے۔ تعلیم کے شعبے کے لیے آئندہ مالی سال میں ترقیاتی مد میں 148 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جو کہ مالی سال 2024-25 کی نسبت 127% زیادہ ہیں۔ اس کے علاوہ غیر ترقیاتی مد میں بھی اگلے مالی سال کے لیے تعلیم کے شعبے میں 661 ارب روپے کے خطیر فنڈز مختص کیے گئے ہیں، جو کہ مجموعی غیر ترقیاتی اخراجات کا 24.4% بنتے ہیں۔ مالی سال 2025-26 میں ہماری حکومت تعلیم کے شعبے میں نہ صرف پہلے سے متعارف شدہ بہت سی کامیاب پروگرام کا تسلسل جاری رکھنے کا ارادہ رکھتی ہے بلکہ متعدد نئے منصوبہ جات اور اقدامات شروع کرنے جا رہی ہے، جن کے یقیناً دور رس اثرات مرتب ہوں گے۔ مالی سال 2025-26 میں ہونہار اسکالرشپ پروگرام کے ذریعے 15 ارب روپے کی لاگت سے مستحق اور باصلاحیت طلبہ کو وظائف دے کے تعلیم کے بہتر مواقع فراہم کیے جائیں گے تاکہ پنجاب کا کوئی بھی مستحق ہونہار طالب علم وسائل کی کمی کے باعث اعلیٰ تعلیم سے محروم نہ رہے۔ میں یہاں آپ کی توجہ پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کے زیر اہتمام 5.9 ارب روپے لاگت کے انڈر گریجویٹ اسکالرشپ پروگرام کی جانب میں مبذول کرانا چاہوں گا، جس کے ذریعے مالی سال 2024-25 میں 4.5 ارب روپے کی مالیت سے 55,000 طلبہ کو تعلیمی وظائف کی فراہمی ممکن بنائی گئی۔ یونیورسٹی اور کالجز میں زیر تعلیم ہونہار طلبہ کے لیے بالترتیب 27 ارب اور 10 ارب روپے کی لاگت سے شروع کی جانے والی سی ایم پنجاب لیپ ٹاپ اسکیم کے تحت اب تک 8.5 ارب روپے کی لاگت سے 40,000 طلبہ کو لیپ ٹاپ فراہم کیے جا چکے ہیں تاکہ ڈیجیٹل تعلیم کا فروغ ممکن بنایا جا سکے۔ اس کامیاب پروگرام کے تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے اس بجٹ میں بھی اس پروگرام کے لیے 15.1 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جس کے تحت آئندہ مالی سال میں مزید 1,12,000 سے زائد ہونہار طلبہ کو لیپ ٹاپ تقسیم کیے جائیں گے۔ پنجاب میں پہلی دفعہ پنجاب ایجوکیشن انیشیٹو مینجمنٹ اتھارٹی کے تحت سرکاری اسکولوں میں اسکول مینجمنٹ کونسلز کے ذریعے اضافی کلاس رومز، آئی ٹی لیبز کی تعمیر، مسنگ فیسلٹیز کی فراہمی اور خستہ حال عمارات کی تعمیر نو کے لیے 40 ارب روپے کی لاگت سے ایک وسیع البنیاد منصوبہ بھی موجودہ بجٹ کا حصہ بنایا جا رہا ہے۔ پیما کے تحت 4 ارب روپے کی لاگت سے سرکاری اسکولوں کی آؤٹ سورسنگ کا منصوبہ بھی تجویز کیا گیا ہے، جس کا مقصد سرکاری اسکولوں کو جدید خطوط پر استوار کر کے انہیں پرائیویٹ سیکٹر کی ہم پلہ یا ان سے بہتر بنانا ہے۔ اس کے علاوہ بچوں اور بچیوں کے پرائمری اور ایلیمنٹری اسکولوں میں اضافی کلاس رومز کی تعمیر، تعلیم کے معیار اور تدریسی طریقہ کار کو جدید خطوط پر استوار کر کے ڈراپ آؤٹ ریشو میں کمی اور بہتر تعلیمی نتائج کے حصول کے لیے 5 ارب روپے آئندہ سال خرچ کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کے 36 اضلاع میں موجودہ انفراسٹرکچر کو استعمال کرتے ہوئے 5 ارب روپے کی لاگت سے اعلیٰ معیار کے اسکولز آف ایمیننس کا قیام بھی بجٹ کا حصہ ہے۔ مزید برآں پنجاب کے 10 ڈویژنز میں
اسٹیبلشمنٹ آف نواز شریف سینٹر آف ایکسلنس فار ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کے نام سے ایک جامع منصوبہ بھی شروع کیا جا رہا ہے، جس کے لیے 3 ارب روپے اس بجٹ میں مختص کیے گئے ہیں۔ 35 ارب روپے کی لاگت سے پنجاب میں پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام پرائیویٹ پارٹیسپیشن کے ذریعے تعلیم کی فراہمی کا پروگرام بجٹ 2025-26 میں شامل کیا گیا ہے، تاکہ نجی اسکولوں کو مالی معاونت دے کر کم آمدنی والے خاندانوں کے بچوں کو مفت معیاری تعلیم فراہم کی جا سکے۔ مالی سال 2024-25 پنجاب ایجوکیشن کریکولم ٹریننگ اینڈ اسیسمنٹ اتھارٹی بلا شبہ تعلیم کے شعبے میں ہماری حکومت کا ایک انقلابی قدم ہے۔ اس اتھارٹی کے تحت نصاب، کتاب، امتحان اور ٹریننگ کے بکھرے ہوئے اجزاء کو یکجا کر کے ان کی اصلاح کا ایک مربوط نظام تشکیل دیا گیا ہے۔ ٹیکٹا کے لیے مالی سال 2025-26 میں 3.7 ارب روپے کے فنڈز مختص کیے گئے ہیں۔ سی ایم پنجاب کے ویژن کی روشنی میں تعلیم کے شعبے میں معاشرتی مساوات، سوشل انکلوژن کے رہنما اصولوں کی پیروی کرتے ہوئے مالی سال 2024-25 میں 6 ارب روپے کی لاگت سے چیف منسٹر اسکول میل پروگرام متعارف کرایا گیا، جس کا مقصد جنوبی پنجاب کے غذائی قلت سے متاثرہ 3 اضلاع میں زیر تعلیم بچوں کے لیے صحت مند غذا کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے، اور اس کے ذریعے اب تک 4 لاکھ سے زائد طلبہ مستفید ہو چکے ہیں۔